السلام علیکم جی محترم سامعین، ناظرین کرام، یہ میرے بیٹے کا چھوٹا سا برڈز کا شیڈ ہے۔ میرا بیٹا چھوٹی سی عمر میں اسے سپیرو کا، چڑیوں کا بڑا شوق تھا۔ 10 سال کی عمر میں یہ اکثر چڑیاں لینے کے لیے بڑی بلند جگہوں پہ چڑھ جاتا تھا، تو مجھے خطرہ ہوتا کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے۔ تو میں نے اسے پوچھا، ابھی 10-11 سال کی اس کی عمر تھی۔ اس نے مجھے کہا، جی مجھے پیرٹس کا بڑا شوق ہے، مجھے آپ پیرٹس لے کر دیں۔ پھر میرا اپنا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ بچہ جو ہے باہر جانے کی بجائے، رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کی بجائے اپنے گھر میں اگر شوق کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب عزیز و اقارب کے گھر میں پیرٹس ہیں، ان کے گھروں میں بھی چلے جاتا تھا۔ میں نے اسے چھوٹے سے اپنے گھر کے کونے پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں اسے آسٹریلین برڈز کا اس کو شوق تھا، وہ چند جوڑے لے دیے۔ اسے جب اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں جاتا تو جو پیرٹس دیکھتا مجھے بازار میں لے جاتا، 15-20 ہزار کا جوڑا جو لے کر آتا، اور چھوٹی سی عمر تھی اور کوئی اتنا تجربہ نہیں تھا، اور مجھے بھی اتنا کوئی خیال نہیں تھا کہ بچے کو پہلے تجربہ دلوانا چاہیے، کیونکہ بچے سے پیار تھا، لاڈ تھا۔ وہ جو یہ کہتا جب پاس ہوتا تو یہ اور کوئی چیز نہیں مانگتا تھا، مجھ سے صرف پیرٹس کا جوڑا مانگتا تھا۔ جب یہ پاس ہوتا 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں، جو اس مجھے پیرٹس کا جوڑا لے دے، اسے میں طوطوں کا جوڑا لے دیتا، تو اس نے کافی طوطے جو ہیں مروائے۔ اس میں اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، اتنا تجربہ نہیں تھا، تو میں یہ سوچتا چلو جی اس نے اپنا کھلونا لیا، اگر کھلونا سے ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر پاس ہوتا، پھر کہتا جی مجھے جوڑے لے دیں، میں پھر جوڑے لے دیتا، پھر مار دیتا۔ اس نے 8-10 سال کافی طوطے جو ہے نا ایکسپائر کیے۔ آہستہ آہستہ اس کو تجربہ آ گیا، اور پھر یہ کیا ہے کہ جب میں نے دیکھا اس کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تجربہ ہو گیا ہے، پھر یہ لو برڈز بھی لانا شروع ہو گیا، اور اسے جب بچے بیمار ہوتے خود ہی دوائی بناتا، خود ہی ان کو دوائی دیتا۔ اور پھر اس نے البینو کے جوڑے میں اکثر 2-3 بچے ہوتے ہیں، اس نے 5-5 بچے مختلف طریقوں کے ساتھ، جو بھی برڈز پالنے کے طریقے ہیں اس نے وہ اختیار کیے، اور ایک برڈز میں 4-4 5-5 6-6 البینو کے بچے نکالنے شروع کر دیے۔ الحمدللہ اس نے پھر اپنی میٹرک کی فیس بھی خود ہی اس نے ادا کی، اور پنجاب کالج میں داخلہ لیا، اس کی فیس بھی اب اپنے اس برڈز کے شوق سے دیتا ہے۔ بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بچے اگر آپ کے کوئی نقصان کر دیں، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان کو حوصلہ دیں، بک اپ کریں۔ آہستہ آہستہ جب بچے کو آپ حوصلہ دیں گے وہ آگے بڑھے گا۔ پھر بھی یہ برڈز کا کام جو ہے اس کا وہ پروفیشن نہیں ہے، شوق ہے۔ اس شوق سے وہ اپنی فیسیں پوری کر رہا ہے، ماشاءاللہ 4th ایئر میں ہے، اور اپنی کالج کی فیس بھی اور اپنی ایگزامینیشن کی فیس بھی خود پوری کر لیتا ہے الحمدللہ۔ اور اپنے شوق کے ساتھ جو ہے ایک پازیٹیو اس نے قدم اٹھایا ہے کہ اپنی فیس بھی اور اپنے خرچے بھی پورے کر لیتا ہے، اس سے اپنے کپڑے بھی لے آتا ہے۔ تمام اپنے اس نے اخراجات جو ہیں اپنے اس برڈز کے شوق سے پورے کرنے شروع کر دیے۔ اگر آپ کے بچے بھی آوارہ گردی کرتے ہیں، ٹائم کا ضیاع کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے، ان بچوں کو اگر ایسے شوق میں اگر آپ ڈال دیں گے، اس سے بچے جو ہیں بے راہ روی سے بچیں گے۔ ہاں جب پڑھائی ہوتی ہے پڑھتا ہے، اپنی پڑھائی پر خوب یہ وقت صرف کرتا ہے، لیکن صبح اور شام 2 ٹائم اپنے پرندوں میں آتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ ضد کر رہا تھا کہ ابو میرے اس برڈز کا جو شوق ہے، جو میں نے آپ سے یہ اپنا شوق پورا کروایا ہے، اس کے متعلق کچھ آپ بتائیں۔ جو مجھ سے اس بچے نے یہ شوق کے بارے میں حاصل کیا ہے وہ یہ آپ پیش خدمت ہے۔ بہرحال بچے کو پراپر کام، بزنس، کاروبار کرنا چاہیے، اور یہ پارٹ ٹائم اگر کر لے، اپنے گھر میں جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا شوق ہے۔ نشے سے بچنے کے لیے، بے راہ روی سے بچنے کے لیے، فارغ اور ٹائم کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے اگر بچہ کوئی ایسا اچھا کام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے میرے نزدیک۔ باقی ہر والدین کا اپنا اپنا
ایک طور طریقے ہیں، جس طرح بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے ضروری ہے بہتری کریں گے۔ اچھا، بچے کے ساتھ آپ جب ان کو شوق پورا کرواتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں، اب مجھے اس کا ویک پوائنٹ کا پتہ چل گیا ہے، جب کبھی اس کے امتحانوں میں نمبر کم آتے ہیں تو میں اس کے طوطوں کے، اس کے برڈز کے روم کی چابی لے لیتا ہوں اور اسے پڑھائی کی طرف توجہ دینے کے لیے زور دیتا ہوں، تو یہ پھر بڑا ڈسہارڈ ہوتا ہے کہ میری چابی دے دے، میں پڑھوں گا، پھر دوبارہ پڑھائی پر یہ توجہ دیتا ہے۔ اور اب یہ حال ہے، چھوٹی سی عمر ہے، بڑی دور دور سے اچھے اچھے بریڈر جو ہیں اسے فون کرتے ہیں اور اس سے مشورے لیتے ہیں اور بڑے اچھے مشورے دیتا ہے۔ میں نے اس کو ایک چیز سکھائی ہے، بھائی بیمار پرندہ نہیں بیچنا، اگر پرندہ بیمار ہو کسی کو نہیں دینا۔ ایک اگر کوئی پرندہ اگر آپ دے رہے ہو، جیسی اس پرندے کی پوزیشن ہے، اگر وہ مہنگا پرندہ ہے یا مہنگے جوڑے کے ساتھ وہ جوڑا نکلا ہے اور وہ دوسرے اچھے بچے بھی نکال رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس بچے کو ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے، ابھی بچے نکلتے بھی نہیں ہیں، لوگ پہلے سے ایڈوانس بکنگ کروا دیتے ہیں اور سچ کو راحت ہوتی ہے اور سچ میں برکت بھی ہوتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، ایک مرتبہ ایک بھائی اس سے پرندہ لینے آیا تو میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا، کھڑا ہو گیا، یہ اس سے بات کر رہا تھا کہ جس پرندے کی میں نے آپ سے بات کی تھی اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے، میں آپ کو وہ پرندہ نہیں دوں گا۔ اب وہ بندہ وزیر داخلہ کا اسٹینو تھا اس وقت کے، وہ بہت زیادہ خوش ہوا، کہتا ہے دیکھو یہ اس بیمار پرندے کی جو بیماری تھی وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اس کو ایسی بیماری تھی کہ اس کو خشکی ہوئی تھی اور ایک دو دن میں ایسا پرندہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے ان سے سچ بولا کہ وہ جو پرندہ میں نے آپ کے ساتھ جس کی کمٹمنٹ کی تھی وہ اب اس کی تشخیص ہو گئی ہے بیماری، وہ آپ کو نہیں میں دوں گا، اس کے بدلے میں کوئی اور پرندے لے جائیں۔ اب وہ پراپر اس کے پاس پرندے لینے کے لیے وہ آتے ہیں، یعنی سچ میں راحت ہوتی ہے۔ جو آدمی پرندوں کے عیب نہیں بتاتا اور عیب بتا کر پرندے نہیں بیچتا، وہ بیماری پلٹ کر اس کی طرف آتی ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے ایک شخص کے بارے میں بخاری شریف میں کہ وہ جھوٹ بول کر اپنے پرندے بیچتا تھا، آخر کار وہ شخص جو تھا وہ اپنی اس گندی عادت کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ اس لیے کبھی بھی پرندے بیچنے والے اگر میری بات سن رہے ہیں وہ جھوٹ بول کر پرندے کبھی نہ بیچیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ اگر کوئی پرندہ بچے نہیں نکال رہا، دوسروں کے انڈے رکھ کر بچے نکال کر بریڈر پرندہ بیچ دیتے ہیں۔ سٹارٹ میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگوں نے کیا، تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا بھائی تم نے نہیں کرنا، بڑا خوش ہوتے ہیں، فلاں پرندہ تھا وہ بچے نہیں نکالتا تھا، ہم نے دوسرے انڈے رکھ کر بکوا دیا اور ہمیں وہ 8-10 ہزار روپیہ مل گیا۔ میں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا وہ جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، یاد رکھیں جس کو وہ پرندے دیں گے اس کی بیماریاں اس کو لگ جائیں گی۔ بخاری شریف میں ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بڑا مشہور تھا، جو اپنے پرندے بیمار لوگوں کو دے دیتا تھا، آخر کار وہ بیماریاں ساری لوگوں کی اس کو لگی تھی اور وہ مارا گیا تھا۔ اسی طرح آج بھی موجود ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے گھروں میں بیماریاں آ جاتی ہیں، ڈھیروں پرندے مر جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بیماری آ جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، فساد پڑ جائے گا۔ میرے بیٹے نے وہ عادت کو اپنایا ہوا ہے، اب جس کسی کو بھی کوئی پرندہ دیتا ہے وہ جو کہے گا وہ ہوگا۔ ایکسپائر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ ایکسپائر کر دو۔ جو پرندہ اگر بیمار ہو گیا ہے تو یہ گھوڑے ہسپتال لے جاتا ہے اور جب پرندہ بیمار ہو جائے اس پر بڑے پیسے لگاتا ہے، آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ خدا نخواستہ پرندہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ لیکن وہ جو کسی کے ساتھ اگر سودے بازی کی ہوتی ہے تو میں نے کہا سودے بازی کو ایکسپائر کرو، لیکن پرندے کو یہ جتنے مجھ سے پیسے لے کر جاتا ہے میں اس کو پیسے دیتا ہوں، اور یہ یہاں تک کہ گھوڑے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیتا ہے، وہاں سے جا کر ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، اور پرندے کے ساتھ تو ایسے پیار کرتا ہے یقین کرے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتا، رونے لگ پڑتا ہے کوئی پرندہ بیمار ہو جائے۔ بچہ جو ہے الحمدللہ پڑھتا بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اپنے دوسرے گھر کے سارے کام بھی کرتا ہے اور اپنے پرندوں کو بھی ٹائم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پرندوں میں برکت عطا فرمائے جی، ہماری دعا ہے
یہ اپنے کام بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے، ان پرندوں کی خدمت بھی کرتا رہے.